اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نیا میسیج، ایک نیا پھلوں سے علاج کا ٹوٹکا آج آپ سب کے سامنے حاضر کروں گا۔ آپ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، واچ کریں، اور آپ سب کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو سکوں گا۔ اگر آپ لوگوں کی دعائیں نہیں ہوں گی تو میں کامیاب بھی نہیں ہو پاؤں گا۔ تو چلیں آج کا اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ٹاپک کے اندر ہم لوگ انگور، اخروٹ اور انار کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جو یہ پھل ہے نا، یہ پھل انگور ہو گیا، اس کے پہلے کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا چلوں کہ میں یہ کچھ اپنے سے بتا نہیں رہا۔ یہ آپ کو میں ایک کتاب ہے پھلوں سے علاج، اپنا علاج خود کیجئے، حکیم شفقت حیات کے نام سے یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو یہ ایزیلی بک جو ہے مارکیٹ میں مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت رکھے، تندرست رکھے، کسی کو بیمار ہونے کا موقع نہ دے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں انگور جس کا نام گریپس ہے۔ انگور بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور پاکستان میں کثیر تعداد میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو عام آدمی بھی کھا سکتا ہے کیونکہ یہ اتنا مہنگا نہیں ہے کہ اسے عام آدمی نہ کھا سکے۔ انگور کی جسامت اور رنگ کے لحاظ سے کئی اقسام ہیں: کالا انگور، سندر خانی انگور، سرخ انگور، لمبا انگور، گول انگور، موٹا دانہ دار انگور، چھوٹا انگور جس میں دانہ نہیں ہوتا، اس کو خشک کر کے میوہ کش بنا لیتے ہیں۔ بڑے انگور کو خشک کر کے منتقی بنا لیتے ہیں۔ یہ سرحد بلوچستان، کشمیر اور افغانستان کے علاقوں میں وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اس کی کاشت حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ یونان کے قدیم لوگوں کا خیال ہے کہ دیوی سس نے دنیا کی تمام اقوام کو انگور کی کاشت کرنے اور اس کی شراب بنانے کی تعلیم دی تھی۔ یورپ میں انگوروں کا زیادہ شراب سازی کے طور پر ہوتا ہے۔ انگوروں کو کشید کر کے بردائی بنائی جاتی ہے۔ انگور کے کیمیائی اجزاء: انگور میں معدنی نمک کے علاوہ وٹامن، گلوکوز، فولاد، فاسفورس، کیلشیم اور ٹارٹرک ایسڈ پائے جاتے ہیں، جبکہ چھلکے میں ٹارٹرک ایسڈ کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ انگور میں وٹامن بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انگور کی اہمیت: انگور کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 11 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انگور کو ایک بہترین پھل قرار دیا ہے جس سے اہل تقویٰ کو اللہ کریم نے بطور انعام عطا کیا ہے، اور جنت میں لوگوں کو انگور بھی کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: اِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا۔ بے شک متقین کے لیے جنت میں بہترین دلچسپی کے لیے باغ ہے اور انگور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو جتنوں کو دی جائیں گی۔ ان میں ایک نعمت انگور بھی ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: يُنَبِّتُ لَكُم بِهِ الزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَأَعْنَابًا مِّن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ وہ ذات ہی پانی سے ہر قسم کے اناج، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتی ہے۔ انگور قدرت کی طرف سے عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عطا کر دیا اور مرنے کے بعد
ابدی زندگی میں بھی انسان کو عطا کیا جائے گا۔ حدیث کی روح سے انگور کی فضیلت۔ احادیث میں انگور کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور بہت پسند تھا اور کئی احادیث میں انگور کی افادیت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور اور تربوز بہت پسند تھے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن القیم طب نبوی میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب حبیب بن سیار کی حدیث عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل عنب خردل، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انگور منہ سے لپک کر کھا رہے تھے۔ ایک حدیث شریف میں انگور کو درخت کہنے سے منع کیا بلکہ انگور کی بیل ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم للعنب الکریم الکرم الرجل مسلم وفی روایت انما الکرم قلب حورین، تم میں سے کوئی انگور کو کرم نہ کہے، کرم کو مسلمان مرد ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے۔ اس میں دو معنی، ایک تو یہ کہ عرب درخت انگور کو کرم کہا کرتے تھے اس لیے کہ اس کے منافع بے شمار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے درخت کو ایسا نام قرار دینا ناپسند کیا جس سے لوگوں کے دل میں غیر معمولی محبت پیدا ہو جائے اور اس سے بنائی جانے والی شراب سے بھی ان کو محبت ہو جائے، جبکہ یہ ام الخبائث ہے۔ اس لیے جس سے شراب تیار کی جاتی ہے اس کا ایسا عمدہ نام جس میں خیر ہی خیر ہو رکھنا درست نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یعنی تم لوگ درخت انگور کے منافع کی کثرت کو دیکھ کر اس کا نام رکھتے ہو، جبکہ قلب المومن اس نام کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ مومن سراپا نفع و خیر ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ قلب مومن کی تقویت کے لیے ہے کہ مومن کے دل میں خیر ہی خیر، جو سخاوت اور ایمان، روشنی، ہدایت، تقویٰ اور ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو درخت انگور سے بھی زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ اسے کرم کہا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں طائف کے انگور بطور ہدیہ پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلاوا بھیجا اور فرمایا کہ انگوروں کا یہ خوشہ لے جاؤ اور اپنی والدہ کو دے دو۔ میں نے والدہ کو دینے کی بجائے خود کھا لیے۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ ان انگوروں کا کیا کیا، اپنی والدہ کو دے دیے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس پر آپ نے مجھے غدار یعنی دھوکہ دینے والا کہا۔ حضرت ام بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میوہ جات میں انگور اور خربوزہ مرغوب تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ انگور بہترین پھل ہے۔ حضرت ثابت بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کشمکش پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کشمکش کھائی اور کھانے کے بعد یہ دعا کی: اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکۃ وافطرت عندکم الصائمون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے فائدے کے لیے خشک انگور موجود ہیں، یہ رنگ کو نکھارتے ہیں، بلغم کی کھانسی کو خارج کرتے ہیں، اعتصاب کو طاقت دیتے ہیں، کمزوری کو رفع کرتے ہیں، سانس کی خوشبو بناتا ہے اور غم کی کیفیت کو ختم کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موعظ منفی کو بھگویا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شربت اسی روز پیتے، اگلے روز بھی نوش فرماتے اور بسا اوقات اگلے دن بھی استعمال فرماتے، بقیہ مشروب دوسروں کو عطا فرما دیتے۔ اس طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موعظ منطقی استعمال کرو، مگر اس کا چھلکا اتار دینا بہتر ہے، کیونکہ اس کے چھلکے میں بیماری ہے اور اس کے گودے میں شفا رکھی گئی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موعظ منطقی کا تحفہ پیش کیا۔ اپنے دست مبارک میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے کھاؤ کہ یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکاوٹ دور کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اعتصاب کو مضبوط کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے اور چہرے کو خوبصورت بناتا ہے۔ انگور کے مختلف امراض کا علاج۔ انگور قدرت کا انسان کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ قدرت نے انگور میں کئی بیماریوں کو دور کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ درج ذیل چیزوں میں بیماریوں کا علاج الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ انگور سے قبض کا خاتمہ۔ اب ایسے مریض جو قبض کے امراض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے انگور کسی نعمت سے کم نہیں۔ بڑا انگور خشک ہونے پر موعظ کہلاتا ہے۔ 5 تولہ لے کر نیم گرم پانی میں ملا کر صبح نہار منہ اس کے بیج نکال کر کھائیں۔ پانی جس میں موعظ منطقی ہو، انشاءاللہ دائمی قبض چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ۔ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے انگور کا استعمال کریں۔ انگور کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پیٹ کے کیڑے انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بھوک بڑھ جاتی ہے اور معدے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے مندرجہ ذیل نسخے مفید ہیں۔ ورق کلی 1 چھٹانک، منطقی خراب انگور 3 چھٹانک، دونوں کو ملا کر جو کوب کریں کہ مجنون سی بن جائے۔ 6 ماشا مجنون کھا کر اس کے بعد کیملا 6 ماشا دہی میں مصری ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ دستوں کا علاج۔ دستوں کے علاج کے لیے مریض کو موعظ کے چند دانے اور بیجوں سمیت کھلا دیں، انشاءاللہ دست رک جائیں گے۔ اگر مزید مؤثر علاج کرنا چاہتے ہیں تو بیج نکال کر پیس لیں اور دستوں کی صورت میں 1 ماشے سے 3 ماشا تک پانی کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ دست بند ہو جائیں گے۔ دل کی دھڑکن۔ اختلاج القلب میں انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ دل کی دھڑکن کے لیے ایک نسخہ مفید ہے۔ کشمکش
کے 40 دانے چینی کی پیالی میں ڈال کر اس میں عرق گلاب 10 تولہ شامل کریں اور ڈھانپ کر رکھ دیں۔ دستوں کا علاج۔ دستوں کے علاج کے لیے مریض کو موز کے چند دانے بیجوں سمیت کھلا دیں، انشاءاللہ دست رک جائیں گے۔ اگر مزید مؤثر علاج کرنا چاہیں تو بیج نکال کر پیس لیں اور دستوں کی صورت میں 1 ماشا سے 3 ماشا تک پانی کے ساتھ ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ دست بند ہو جائیں گے۔ دل کی دھڑکن۔ اختلاج القلب میں انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ دل کی دھڑکن کے لیے ایک مفید نسخہ ہے۔ کشمکش کے 40 دانے چینی کی پیالی میں ڈال کر اس میں عرق گلاب 10 تولہ شامل کر دیں اور ڈھانپ کر رکھ دیں اور پوری رات اس حالت میں پڑا رہنے دیں۔ صبح کے وقت کشمکش کے دانے کھلا دیں اور عرق گلاب میں چینی ڈال کر وہ بھی پی لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے اختلاج القلب سے نجات مل جائے گی۔ انگور سے یرقان کا علاج۔ یرقان ایک خطرناک مرض ہے جو جگر میں خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس کا علاج انگور سے ممکن ہے۔ موز منطقی کے 15 دانے لیں، ان کے بیج نکال دیں۔ 2 تولہ سرخ انگوری میں رات بھر بھگو کر رکھیں اور صبح نمک اور کالی مرچ لگا کر استعمال کریں۔ چند روز استعمال کریں، انشاءاللہ یرقان جاتا رہے گا۔ انگور سے مرگی کا علاج۔ مرگی ایک نہایت خطرناک بیماری ہے۔ اس کے دورے سے مریض اپنے ہوش میں نہیں رہتا اور بسا اوقات جان بھی جا سکتی ہے۔ اطباء کے مطابق مرگی کے مریضوں کے لیے انگور مفید ہے۔ عمدہ انگور لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس کا متواتر استعمال مرگی کے موز منطقی ملا کر مجنون تیار کریں۔ 1.5 ماشا صبح شام کھائیں، انشاءاللہ صحت ہوگی۔ انگور کے پتوں سے درد گردہ کا علاج۔ گردے کا درد مریض کو بے چین کر دیتا ہے اور اس کی درد کی شدت اکثر ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ انگور کے پتوں سے اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ انگور کے پتے 2 تولہ کو پانی میں پیس کر چھان لیں اور اس میں نمک 1 ماشا ملا کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ گردے کا درد کا تڑپتا ہوا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ مریض کو ایسے لوگ جن کو پتھری کی وجہ سے پیشاب رک کر آتا ہے، ایسے لوگوں کو انگور بطور دوا استعمال کرانا چاہیے۔ انگور یہ پیشاب آور ہے اور گردوں سے ریت کے ذرے نکال دیتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری کا علاج۔ جو مریض کمزور اور دبلے پتلے ہیں ان کے لیے انگور بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف جسم کی لاغری ختم ہو جاتی ہے بلکہ جسم فربہ ہو جاتا ہے، چہرہ شاداب ہو جاتا ہے، جسم مضبوط ہو جاتا ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے۔ کشمکش سبز 2 تولہ، مغز بادام 12 عدد رات کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ بادام چھیل کر دونوں کھا لیں، بعد میں دودھ پی لیں۔ 1 ماہ مسلسل استعمال کرنے سے دبلا پن ختم ہو جائے گا اور عام جسمانی کمزوری جاتی رہے گی۔ انگور سے کھانسی کا خاتمہ۔
کھانسی کے مریضوں کے لیے انگور کسی تحفے سے کم نہیں۔ کھانسی میں تازہ میٹھے انگور پاؤ لے کر تازہ پانی سے دھو کر کھائیں، کھانسی کو مفید ہے۔ ایک اور نسخہ یہ ہے کہ مغز بادام 1 تولہ، سفوف ملیٹھی 1 تولہ، مویز منطقی جس میں سے بیج نکال لیے گئے ہوں 1 تولہ سب کو پیش کر کے چنے برابر گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی منہ میں رکھ کر چوستے رہیں، انشاءاللہ کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ عورتوں کے پیچیدہ امراض کا علاج انگور سے ممکن ہے۔ ایسی عورتیں جن کو حیض کھل کر نہیں آتا یا کسی وجہ سے بند ہو گیا ہے، ان کے لیے یہ نسخہ حاضر ہے۔ مغز بادام چھلکا اتارے بغیر 4 تولہ کشمش سبزہ 4 تولہ، ناریجیل 7 تولہ، چوہائے 8 عدد سب کو کوٹ کر محفوظ کر لیں۔ حیض کے دنوں میں 5 تولہ روزانہ گرم دودھ سے کھلاتے رہیں، حیض کھل کر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا انگور کو سننا سمجھنا قبول فرمائے۔ تو یہ آج میں نے آپ کو ابھی تک انگور کے بارے میں بتایا ہے کہ انگور کیا چیز ہے، انگور کے فائدے کیا ہیں، انگور کے نقصانات کیا ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنا اگلا ٹاپک، انار، جس کو پومی گرینیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ انار کے بارے میں بھی چند اہم باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ انگور میں ایسی کیا خاصیت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آئیے چلیں انار کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ذرا غور فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک خوبصورت نعمت انار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انار کا پودا سب سے پہلے عرب کی سرزمین میں پیدا ہوا اور وہاں سے دیگر ممالک میں پہنچا۔ دنیا میں سب سے زیادہ انار پیدا کرنے والا ملک اسپین ہے۔ مغل بادشاہوں کو انار بہت پسند تھا، اس لیے جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ اپنے ساتھ انار کا پودا بھی لایا تھا۔ جہانگیر کے پاس ایک انار کا انار تحفے کے لیے لایا گیا، جس کا وزن آدھا سیر سے زیادہ تھا۔ قرآن پاک میں بھی انار کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی انار کا ذکر آیا ہے۔ توراۃ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اناروں کے باغات تھے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں انار کی کاشت ہوتی ہے، لیکن پاکستان کا انار پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں پاکستان سے زیادہ لذیذ اور رس بھرا انار نہیں پایا جاتا۔ پاکستانی اناروں میں پشاوری انار بہت مشہور ہے، کیونکہ اس کا چھلکا اگر خشک بھی ہو جائے تو اندر کا پھل تر و تازہ رہتا ہے۔ انار کی کئی اقسام ہیں۔ ویسے تو ہندوستان کے زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ انار کی 12 اقسام ہیں، لیکن عام طور پر انار کی 3 اقسام مشہور ہیں: قندھاری انار، بادانہ انار اور خمس انار۔ ویسے تو تمام قسم کے انار نہایت مفید ہیں، لیکن سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا بادانہ انار ہے، کیونکہ میٹھا اور اس کا بیج بالکل نرم ہوتا ہے۔ آج کل انار کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ مشرقی ایشیا میں انار کے باغات کثرت سے لگائے جا رہے ہیں۔ میکسیکو میں اسی سے شراب بنائی جاتی ہے۔ انار کے کیمیائی اجزاء: انار میں اجزائے احماضی شکر،
کیلشیم، فولاد اور فاسفورس جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کو اعتدال پر رکھتے ہیں۔ اس لیے غذائی کمی کے شکار حضرات کے لیے یہ ایک عمدہ ناٹک ہے۔ انار میں ہیاتین، جیم اور وٹامن سی بکثرت پائے جاتے ہیں، اس لیے جلدی امراض کا قدرتی علاج ہے۔ اس کا رس پیاس بجھاتا ہے، حرارت کم کرتا ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں انار کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جتنوں کو انار کا پھل پیش کیا جائے گا، جنتیوں کو انار کا پھل پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فیہما فاکہۃ والنخل ورمان۔ جنت میں پھل، کھجوریں اور شیریں انار ہوں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد بانی ہے کہ نیک اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے انار کے درختوں کو جھکا دیا جائے گا تاکہ وہ ان درختوں کا پھل آسانی سے کھا سکیں، اور انواع و اقسام کا یہ پھل اپنے بے شمار ذائقوں کی بنا پر ان لوگوں کے لیے اکل و شرب کا بہترین سامان ہوگا۔ گویا اللہ کریم نے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کے مریضوں کے لیے انار کو معجزہ بنایا ہے۔ احادیث میں انار کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ما من رمانکم ھذا الا ھو ملکّٰ بحبیہ من رمان الجنہ۔ تمہارا انار جہاں بھی ہے، یہ جنت کا دانہ ہے، قلم لگایا ہوا ہے۔ طب نبوی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار کو اس کے بیج کے باریک چھلکوں کے ساتھ کھاؤ، اس لیے کہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ انار کے طبی خواص۔ انار کے بہت سے طبی خواص ہیں۔ یہ ایک نہایت لذیذ فراحت بخش پھل ہے۔ یہ مفرح ذوق ہضم پھل ہے۔ یہ جڑ سے لے کر پھل تک طبی فوائد کا حامل ہے۔ یہ مختلف امراض میں اثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ مختلف امراض میں اس کا استعمال الگ الگ درج کیا جاتا ہے۔ پیٹ کا علاج۔ اگر کسی مریض کے پیٹ میں درد ہو تو اس کے لیے انار بہترین دوا ہے۔ انار نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، غذا کی غذا اور دوا کی دوا ہے۔ ایک شخص چٹ پٹے اور مرغ کھانوں کا بے حد شوقین تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا۔ پیٹ اتنا خراب ہو گیا کہ راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ ہلکا پھلکا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کئی ڈاکٹروں سے علاج بھی کروایا، وقتی طور پر کچھ افاقہ ہوتا لیکن پھر وہی حالت ہو جائے۔ آخر کار وہ ایک حکیم کے پاس گیا جس نے اسے صرف انار کھانے کا کہا اور باقی تمام اشیاء بند کر دیں۔ مریض بڑا حیران ہوا کہ یہ بھی کوئی دوا ہے۔ جب اس نے ایک ہفتہ انار کھایا اور اس کے مرض میں کمی ہونے لگی۔ ایک مہینے میں اس کا معدہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ پیٹ درد کے لیے یہ نسخہ بھی ٹھیک ہے۔ انار کے دانوں پر نمک اور سیاہ مرچ کا سفوف چھڑک کر استعمال کریں۔ صرف اس کے استعمال سے اکثر قسم کا پیٹ درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔
امراض قلب میں انار کا استعمال۔ ضعیف القلب میں انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ انار کا پانی ایک سیر لے کر کسی برتن میں ڈال کر رکھ دیں۔ کچھ دیر بعد اس کو نتار کر اس میں 1 پاؤ چینی، سونف، کسفور، 8 ماشا ڈال کر بوتل میں بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ کبھی کبھی اس کو ہلاتے رہیں۔ ایک ہفتے بعد اس کو استعمال کریں۔ مقدار خوراک 3 تولہ تک دے سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ ضعیف القلب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے دل کی کمزوری اور خفقان قلب ٹھیک ہو جائے گا۔ انار کے دانوں کا رس 1 چھٹانک رات کو لوہے کے صاف برتن میں رکھ دیں۔ صبح تھوڑی سی مصری ملا کر پی لیں۔ تھوڑے دنوں میں یرقان دور ہو جائے گا اور دل کو بھی طاقت دے گا۔ انار کے دانوں کو نچوڑ کر ایک سیر رس نکال لیں۔ اب اس میں 3 سیر چینی شامل کرکے شربت کے اقوام پر بنا لیں۔ صبح و شام 5 تولہ شربت تازہ پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ پیاس بجھاتا ہے، قے کو دور کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، دل کی دھڑکن کو نفع بخش ہے۔ انار سے یرقان کا علاج۔ یرقان کے لیے انار کثیر کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے قندھاری انار زیادہ مفید ہے۔ اگر ایک انار صبح خالی معدے روزانہ 7 دن تک کھلایا جائے تو اس سے جگر کی اصلاح کے بعد یرقان کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ یرقان کے مرض میں آنکھیں پیلی، بجانے میں بہت زیادہ بدبو، پخانے میں بہت زیادہ بدبو، پیشاب جل کر آتا ہے بلکہ تمام جسم پیلا ہو جاتا ہے، جگر میں سدے پیدا ہونے کی وجہ سے صفرا خون کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور تمام جلد پیلی ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں انار بہت مفید ہے۔ یرقان کا نسخہ حاضر ہے۔ 1 چھٹانک آب انار لے کر کسی برتن میں ڈال کر اس میں لوہے کا 1 ٹکڑا رکھ دیں۔ صبح لوہے کا ٹکڑا نکال کر اس میں کوزہ مصری شامل کریں اور تازہ پانی ملا کر مریض کو نہار منہ استعمال کرائیں۔ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ یرقان دور ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت سرخ و سفید ہو جائے گی اور جگر میں خون صالح پیدا ہونے لگے گا اور جگر کے سدے دور ہو جائیں گے۔ اگر انار کا موسم نہ ہو تو یہ نسخہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انار دانہ 5 تولہ کو مٹی کے برتن میں 1 سیر پانی ڈال کر بھگو دیں۔ یہ پانی نتھار کر وقفہ سے پلائیں۔ یہ نسخہ زرافائی بخار کے لیے مفید ہے۔ میٹھے انار کا رس 2 چھٹانک، تراش انار کا رس 2 چھٹانک، سیب کا رس 1 پاؤ، لیموں کا رس 1 پاؤ، سبز پودینے کا پانی 1 پاؤ، چینی 2 کلو شامل کرکے شربت تیار کریں۔ 3 تولہ صبح و شام شربت پانی میں مکس کرکے پئیں۔ معدے اور جگر کی اصلاح کرتا ہے۔ بھوک لگتا ہے
بھوک لگتی ہے اور ہاضمے کے ایام میں بہت مفید ہے۔ انار کے چھلکے سے پائریا کا علاج۔ دانتوں اور مسوڑھوں سے سخت بدبو آتی ہے اور خون نکلتا ہے۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی سی پیدا ہوتی ہے۔ گرم چیز کھا کر فوراً ٹھنڈی چیز کھانے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یا رات کو سوتے وقت دودھ پی لیا اور سو گئے۔ دانتوں میں دودھ اور بالائی کے اجزاء پھنسے رہ گئے۔ اس سے تعفن پیدا ہوگا اور بگڑتے بگڑتے دانتوں کے درد کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے دانت ضرور صاف کرنے چاہئیں۔ انار کے پھول سائے بھی خشک کے خوب باریک پیس لیں۔ صبح شام منجن کی طرح دانتوں پر ملائیں۔ چند روز کے استعمال سے خون بند ہو جائے گا اور دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ مفید ہے۔ انار کا چھلکا سیاہ میں خشک کر کے سفوف بنا لیں اور منجن کی طرح دانتوں پر صبح شام ملیں۔ دانتوں کو مفید ہے۔ اگر جران کی شکایت ہو تو 3 ماشا سفوف صبح شام پانی کے ساتھ دیں۔ اگر مسوڑھوں میں پیپ ہو تو انار کا چھلکا پانی میں ابال کر اس پانی سے اچھی طرح غرارے کریں اور کلیاں کریں۔ انشاءاللہ مسوڑھوں کا تعفن ختم ہوگا، بدبو ختم ہوگی۔ انار سے کھانسی کا علاج۔ کھانسی انسان کے پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ انار میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے۔ کھانسی کی تکلیف ہونے پر انار کا چھلکا باریک پیس لیں۔ 50 گرام سفوف لے کر اس میں 10 گرام سفید نمک شامل کرکے اچھی طرح مکس کرکے پانی کی مدد سے 1 ماشا کی گولیاں بنا لیں۔ صبح دوپہر شام 1 گولی چوسیں، انشاءاللہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ انار کا چھلکا بواسیر اور لیکوریا میں مفید ہے۔ انار کا چھلکا ایک شفائی اثرات کی بنا پر بواسیر اور لیکوریا میں بے حد مفید ہے۔ انار کا چھلکا سیاہ میں خشک کر لیں۔ باریک سفوف بنا کر 6 ماشا تازہ پانی سے چند دنوں میں بواسیر ختم ہو جائے گی۔ اور وہ خواتین جو لیکوریا کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بھی مجروب ہے کہ 6 ماشا سفوف صبح شام پانی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا علاج۔ درد گردہ ایک نہایت تکلیف دہ مرض ہے۔ درد گردہ کی شدت انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو جس وقت تک پتھری خارج نہ ہو مریض کی جان کو سکون نہیں ملتا۔ گردہ مثانہ کی پتھری اور ریگ کو خارج کرنے کے لیے انار کثیر دوا ہے۔ صبح نہار منہ انار کا رس یا انار کے دانے چبا کر کھائیں، انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے گردے کی ریگ خارج ہو جائے گی۔ کشتہ چاندی۔ کشتہ چاندی بنانے کے لیے کئی طریقے ہیں لیکن انار کے پانی سے بھی کشتہ چاندی تیار کی جا سکتی ہے جو کہ بے حد مفید ہے۔ پردہ چاندی 10 گرام لے کر اس میں انار کا پانی 50 گرام کھل کریں، چینی برابر چھوٹی ٹکیاں بنا لیں۔ دھوپ میں خشک کر کے چھوٹی
کو زرگلی میں رکھ کر 1.5 کلو کی آگ دیں۔ کشتہ تیار ہے، اس کو اچھی طرح پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح و شام خالی معدے مربع آملہ کے ساتھ 1 رتی دیں۔ ضعیف القلب اور دل بیٹھنے کو مفید ہے۔ انار کا پانی آنکھوں کے لیے کثیر ہے۔ میٹھے انار کے دانوں کا پانی لے کر ایک بوتل میں بند کرکے دھوپ میں رکھ دیں یہاں تک کہ دھوپ میں پڑا گاڑھا ہو جائے۔ صبح شام سوتے وقت آنکھوں میں 1 سلائی لگانا ہی کافی ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے چند روز استعمال سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ انار سے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ۔ انار کے استعمال سے پیٹ کے ہر قسم کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پوست بیج انار کو جوشاندہ میں تلوں کا تیل ڈال کر 3 دن تک پلائیں، تمام شکم کا اخراج ہو جائے گا۔ رات کو 20 گرام روغن بیدار انجیر مریض کو پلائیں اور اگلی صبح کو اسے پوست بیج انار کا جوشاندہ بھی 60 گرام کی مقدار میں ایک گھنٹے بعد 4 مرتبہ پلائیں اور آخری خوراک پلانے کے بعد پھر روغن بیدار انجیر پلائیں۔ اس طرح تقریباً 12 گھنٹے بعد جب کوڑا خارج ہو جاتا ہے، انار دانہ لے کر اس کی چٹنی بنائیں۔ دوپہر کو اس کے ساتھ روٹی کھائیں۔ کبھی بھوک ضعیف ہضم اور قبض میں مفید ہے۔ ہر قسم کے پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے۔ ہضم کے دانوں میں اس کا استعمال بکثرت کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ پڑھنا سننا قبول فرمایا اور ہم لوگوں نے انار کی مکمل تفصیل پڑھی کہ انار کے اندر کیا کیا چیز پائی جاتی ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو انار کا ٹاپک تو ہمارا ہو گیا ختم، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا انار سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کا انگور، انار، اور اب پڑھ رہے ہیں ہم اخروٹ۔ تو ہمارا انار بھی ختم ہو گیا، انگور بھی ختم ہو گیا، تو اب ہم آتے ہیں اخروٹ کی طرف۔ اخروٹ جو ہے وہ زیادہ تر سردیوں میں پایا جاتا ہے، سردیوں میں پایا جانے والا پھل ہے اور سردیوں میں ہی کھایا جاتا ہے اخروٹ کو۔ اخروٹ جو ہے وہ گرمیوں میں بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ گرم اور خشک میوہ جات ہوتا ہے، اس لیے یہ سردیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اخروٹ کی طرف۔ تو اخروٹ میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اس چیز کو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اخروٹ کو بھی پڑھنا سمجھنا قبول فرمائے، ٹھیک ہو گیا۔ اخروٹ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ایک درخت کا پھل ہے۔ اس کا مغز نہایت نرم ہوتا ہے، اس کا چھلکا بہت سخت ہوتا ہے، یہ بہت گرم ہوتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ کھا لیا جائے تو منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، زبان اور گلے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کے زیادہ تر درخت افغانستان میں پائے جاتے ہیں۔ اخروٹ پاکستان میں کوہ مری اور بلوچستان کے کوہستانی علاقے میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے درخت کی لمبائی 100 فٹ ہے، 120 فٹ تک ہوتی ہے۔ جب کسی کو گولائی 12 فٹ سے 28 فٹ تک ہوتی ہے۔
40 سال کی عمر میں درخت پر پھل آنے لگتا ہے۔ اس کی لکڑی فرنیچر بنانے کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ بندوقوں کے دستے اسی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ اخروٹ کے کیمیائی اجزاء: اخروٹ کے مغز میں حیاتین ا، حیاتین ب اور حیاتین ج کے کچھ مقدار پائے جاتے ہیں۔ اس میں معدنی اجزاء فولاد، تانبا، فاسفورس، کوبالٹ، میگنیشیم اور سوڈیم پائے جاتے ہیں۔ اخروٹ میں موجود فاسفورس دماغ کی تقویت اور تندرستی میں فعال قرار دیتی ہے۔ اخروٹ کے مغز کی ساخت اور بناوٹ بھی انسانی دماغ سے بہت ملتی ہے۔ اس لیے اتباع کرام کا خیال ہے کہ یہ دماغ کو بہترین طاقتور بنانے کی خاص اہمیت کا حامل رکھتی ہے۔ طبی نقطہ نظر سے اخروٹ کی اہمیت: اخروٹ مزاج کے اعتبار سے گرم ہے۔ اعضائے رثیہ اور باطنی خواہش کو قوت فراہم کرتا ہے۔ اس کو بھنا ہوا مغز کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ انسانی جسم کے لیے اندرونی اور بیرونی اعضاء کو تقویت دیتا ہے، روح اور نفس کی قوت کا باعث بنتا ہے، صلہ حرارت پیدا کرتا ہے، جسم کو فربا بناتا ہے، معدہ، آنتوں اور مثانے کو تقویت دیتا ہے۔ اخروٹ عورتوں میں دودھ اور مردوں میں مادہ معینہ کی تولید کا باعث بنتا ہے، رحم کو طاقت دیتا ہے، قوت بہا کو تحریک دیتا ہے، حیض کو جاری کر کے باقاعدہ بناتا ہے، گردے، مثانے اور جگر کی کمزوری کو رفع کرتا ہے اور قوت دیتا ہے۔ دماغ اور اعصاب کے لیے اخروٹ بے حد مقوی بن جاتا ہے، گردوں کو تقویت دے کر قوت بہا کو بڑھاتا ہے۔ خواتین کے لیے بھی اخروٹ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اخروٹ خواتین کے پستانوں میں تناؤ پیدا کر کے ان میں خوبصورتی اور اٹھان پیدا کرتا ہے، ایام ماہواری کو باقاعدہ بناتا ہے، عورتوں میں ایک نئی زندگی اور جوانی پیدا کرتا ہے، عورتوں کے رحم میں تنگی اور تقویت پیدا کرتا ہے۔ اس کا استعمال صرف سردیوں میں زیادہ مفید ہے۔ اخروٹ کے مختلف امراض میں استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ اخروٹ سے دماغی اور اعصابی کمزوری کا علاج: اخروٹ کا مغز دماغ کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اخروٹ کے مغز کی شکل بالکل دماغ جیسی ہوتی ہے، اس لیے یہ دماغ کے لیے مفید ہے۔ کندہ ذہین افراد کے لیے مغز اخروٹ بہترین ٹوٹکا ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے۔ جسمانی تھکاوٹ اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنے کی تکلیف بھی مغز اخروٹ کے مسلسل استعمال سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ 2 اخروٹ کا مغز نکال کر اچھی طرح صبح شام روزانہ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے سر درد، دماغی کمزوری اور عام جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ طالب علم حضرات، اخروٹ ایک قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ مجھے گردن کے پٹھوں میں درد کی شکایت تھی اور میں اعصابی کمزوری کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ میرے استاد محترم محمد حکیم محمد اشرف شاکر صاحب نے مجھے ایک نسخہ لکھ کر دیا، میں نے اس کا استعمال کیا، کمال کا نسخہ ہے۔ میں ہر سال سردیوں میں بنا کر 2-3 دفعہ کھا لیتا ہوں۔ یہ نسخہ قوت بہا کے لیے بھی مفید ہے، آپ بھی بنائیں اور کھائیں۔ مغز، بادام،
100 گرام، مغز چلغوزہ 100 گرام، مغز اخروٹ 50 گرام، مغز پستہ 25 گرام۔ ان کو جوکاب کر کے مکس کر کے رکھ لیں۔ صبح 3 بڑے چمچ چبا کر کھا لیں، بعد میں نیم گرم دودھ پی لیں۔ 1 ہفتے میں رزلٹ دیکھیں گے۔ کمزوری نظر، اعصابی اور دماغی کمزوری کے لیے، قوت بہا کے لیے مفید۔ اعصابی دردوں میں مغز اخروٹ میں روغن اخروٹ دونوں مفید ہیں۔ کھانسی میں اخروٹ کا استعمال۔ مغز اخروٹ کو کھانسی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مغز اخروٹ بنا ہو رب الاوز، مغز بادام شیرین، مغز کدو شیرین نشاستہ گوندھ کر کے بنا، سب برابر وزن لے کر پیس لیں۔ شہد کی مدد سے چنے برابر گولیاں بنائیں، صبح دوپہر شام ایک ایک منہ میں رکھ لیں، چوسیں۔ کھانسی، گلے کی خراش اور دمے کے مفید ہے۔ باولے کتے کے کاٹنے کا علاج۔ اگر کسی کو دیوانہ کتا کاٹ لے تو اس کے لیے یہ نسخہ اکثر ہے۔ شہد، پیاز اور نمک کے ساتھ اخروٹ پیس کر کتے کے کاٹنے پر باندھ دیں، انشاءاللہ زہر دور ہو جائے گا۔ ضعیف بال کا علاج۔ اخروٹ کا استعمال مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ اخروٹ گردے کو طاقت دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال قوت بہا کی کمزوری میں خاص طور پر مفید ہے۔ اخروٹ مردوں اور عورتوں دونوں کے خواص ظاہر و باطنی میں تیزی اور قوت پیدا کرتا ہے۔ سردی کے موسم میں اس کا استعمال بقائے شباب کے لیے بہت مفید ہے۔ 2 اخروٹ کا مغز روزانہ گرم دودھ سے 1 ہفتہ استعمال کریں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اخروٹ سے فالج کا علاج۔ فالج ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ جس حصے پر اس کا حملہ ہوتا ہے وہ حصہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اور مریض پوری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ فالج اخروٹ کا استعمال بے حد مفید مؤثر ہے۔ مغز اخروٹ کا تیل مالش کریں، یہ بھی مفید ہے۔ یہ نسخہ: اخروٹ کا مغز 30 گرام اور انجیر 7 دانے لے کر دونوں کو ملا کر مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اخروٹ کا مغز گرم ہوتا ہے، اس لیے اسے سرد امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لکوہ، فالج، وجع المفاصل یعنی جوڑوں کا درد جو سردی کی وجہ سے ہو، ان تمام وضعوں میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے: مغز اخروٹ اور ذرہ سیاہ برابر وزن لے کر شہد میں باریک باریک پیس لیں اور مرکوب مریض کے بدن پر مالش کریں۔ اس کے بعد مریض کو چھٹ لٹا کر اوپر سے بھاری لحاف دے دیں یہاں تک کہ پسینہ آ جائے۔ اب بدن کو خشک کر کے مریض کو سرد ہوا سے محفوظ الگ کمرے میں رہنے دیں اور ٹھنڈا پانی بھی نہ پینے دیا جائے۔ اسی طرح چند روز کیا جائے، انشاءاللہ فالج لکوہ میں شفا ہوگی۔ مغز اخروٹ 5 تولہ، سلوستگی رومی 3 تولہ، زعفران 1 تولہ، سفوف بنا کر شہد 2 گنا ڈال کر مجنون بنائیں۔ چھوٹا چمچ رات کے وقت نیم گرم دودھ میں قوت بہا کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ کا چھلکا دانتوں کے امراض میں مفید ہے۔ جس طرح اخروٹ کا مغز کئی امراض میں مفید ہے، اسی طرح
اسی طرح اخروٹ کا سبز چھلکا دانتوں کے امراض میں بے حد مفید ہے۔ سبز اخروٹ کا چھلکا دانتوں میں ملنا مسوڑوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اخروٹ اوپر کا سبزہ چھلکا اتار کر سیاہی میں خشک کر لیں اور باریک پیس کر منجن کے طور پر دانتوں پر ملیں۔ دانتوں کے درد اور منہ کی بدبو کے لیے مفید ہے۔ سبز اخروٹ کا بیرونی چھلکا ایک چھٹانگ پھٹکری سفید 3 ماشا روغن بونالا 2 چھٹانگ اس سب کو ملا کر ایک چینی کے برتن میں ڈالیں اور برتن کو ابلتے ہوئے پانی کی دیچکی پر رکھ دیں حتیٰ کہ اخروٹ کی چھال کا تمام پانی روغن میں خشک ہو جائے۔ اب اتار کر نچوڑیں اور فلٹر کر کے رکھ لیں۔ بوقت ضرورت بالوں میں کنگھی سے لگائیں، بال سیاہ ہو جائیں گے اور اصلی قدرتی بالوں کی طرح ملائم اور چمکیلے بھی ہو جائیں گے۔ سفید بال بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ سبز اخروٹ کا چھلکا 2 کلو، دودھ 15 کلو لے لیں۔ دونوں کو ملا کر دن میں بھڑکائیں۔ رات کو دودھ کو کھٹا لگا کر دہی بنا لیں۔ صبح دہی کو بلو کر مکھن خالص کریں۔ مکھن کو گرم کر کے چھان کر ٹھنڈا ہونے پر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اس گھی کو ہاتھوں سے بالوں پر لگائیں۔ کچھ عرصہ کے استعمال سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ ماغزو 20 دانے اور روغن زیتون 30 گرام لیں۔ ماغزو کو روغن زیتون میں اس قدر پکائیں کہ ماغزو جل جائیں۔ تیل کو چھان کر بوتل میں ڈال لیں۔ خزاں کے موسم میں اخروٹ کے درخت کی جڑوں کے نزدیک رکھیں۔ چند جڑیں آگے سے کاٹ کر بوتل کے منہ میں ڈال دیں اور زمین میں دبا دیں۔ درخت کا رس اس میں جمع ہوتا رہے گا۔ جب درخت کو پھل لگے تو اسے بوتل میں نکال لیں۔ کنگھی سے اس مقروض کو بالوں پر لگائیں، بال سیاہ ہو جائیں گے۔ کثرت پیشاب کا علاج۔ ایسے لوگ جن کو کثرت پیشاب کی تکلیف ہے، بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، مغز اخروٹ کا مؤثر علاج ہے۔ روزانہ 2 اخروٹ کا مغز استعمال کریں۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ انشاءاللہ کثرت پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح سردی کی وجہ سے ہونے والے نزلے اور زکام میں بھی اخروٹ نفع بخش ہے۔ بدہضمی میں اخروٹ کا استعمال۔ مغز اخروٹ بدہضمی میں بھی مفید ہے۔ مرور کی شکایت میں اخروٹ کی مینگ پیس کر ناف پر لگائی جائے تو مرور کا عارضہ ختم ہو جاتا ہے۔ سرکے میں کچھ عرصہ تک بھگو کر رکھنے کے بعد جب مغز اخروٹ کا استعمال کیا جائے تو معدے کی کمزوری کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ مغز اخروٹ دیر میں ہضم ہوتا ہے، اس لیے اسے کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناپیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث طب کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اخروٹ کو پڑھنا سمجھنا سننا قبول فرمائے۔ تو آج جیسا کہ ہم لوگوں نے انگور اور اخروٹ اور انار کے بارے میں پڑھا ہے، اسی طرح آنے والے دنوں میں اگلے 3 ٹاپک کے بارے میں بھی پڑھیں گے ہم لوگ۔ لیکن انار جو ہے وہ بھی ایک بہت مفید پھل ہے، انگور جو ہے وہ اس کے ساتھ شرابیں بنائی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک مفید پھل ہے۔ وقت کم رہ گیا ہے، مختصر سی باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ تو آج ہم لوگوں نے یعنی کہ الحمدللہ 3 ہم لوگوں نے پڑھ لی، ابھی تک ہم لوگوں نے 9 پھلوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ 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 کر کے ان پھلوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد یعنی کہ جیسے کھانسی کا علاج ہے، کھانسی کے علاج کے اوپر ایک ویڈیو بنے گی، ہر پھل کے اندر سے یعنی کہ ہر پھل کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کا کھانسی سے یہ علاج ہے، اس کا کھانسی سے یہ علاج ہے۔ تو یعنی کہ آنے والے دنوں میں اس سے مزید ریکوری بھی ہم کریں گے، اور اپنے چینل کو بھی اچھا کریں گے۔ اگر کوئی بندہ میرے چینل پہ نیو ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا یوٹیوب لنک جو ہے وہ آگے سے آگے فارورڈ کریں۔ میرا یہ گھنٹے کی ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ یار آپ لوگ پریشان ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو زیادہ لمبی لگتی ہے یا گھنٹے کی لگتی ہے تو بلا جھجک آپ مجھے بتائیں، میں اس کو چھوٹا کروں گا، لیکن اس کو آپ سنیں لازمی، کیونکہ میں ابھی کتاب پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ میں اس کو چھوٹا بھی کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا سننا